اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین۔ یہ سورت کا پہلا حصہ ہے۔ فرمایا نصفہا ثناء العبد للرب ونصفہا عطاء الرب للعبد، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ رب کی عنایات ہیں، رب کی عطائیں ہیں، رب کی طرف سے مہربانیوں کے دروازے ہیں جو اپنے بندے پر اللہ کھولتے ہیں، اور یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک۔ تو فرمایا سبع المثانی کا یہ مطلب بھی ایک ہے کہ وہ 7 آیات جن میں 2 الگ الگ قسم کے ذخیرے پائے جاتے ہیں، اللہ کی صفات کے بھی اور اللہ کی عنایات کے بھی۔ نمبر 2، فرمایا سبع المثانی کا ایک مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی آیات، کہ نماز میں جتنا یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی سورت ایسی نہیں جو اتنا زیادہ نماز میں پڑھی جاتی۔ سبع المثانی، اس سے زیادہ پڑھی جانے والی اور کوئی سورت نہیں ہے نماز میں۔ کوئی بھی ہم سورت پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں الگ سے سورت پڑھ لیں گے، دوسری میں الگ سے سورت پڑھ لیں گے، تیسری میں سورت ہے ہی نہیں، صرف فاتحہ ہے، اور چوتھی میں فرائض کے سورت ہے ہی نہیں، صرف فاتحہ ہے۔ یا اگر سنتیں ہیں 4 تو اس میں 4 رکعات کے اندر فاتحہ کے بعد الگ الگ سورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جو بھی سورت پڑھیں گے اس سے پہلے فاتحہ، یہ ضروری ہے۔ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو فرمایا سبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ فرمایا ایک طرف ہم نے آپ کو پورا قرآن دیا اور دوسری طرف ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں۔ 7 آیتوں کا وزن الگ ہے، 113 سورتوں کا وزن الگ۔ اور تیسری توجیہ یہ بیان فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی چونکہ اس سورت کے کئی نام منقول ہیں، یہ نام تو خود قرآن مقدس کی آیات میں موجود ہے سبع المثانی۔ اس کی وضاحت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آیات کا تذکرہ، سورہ فاتحہ کی 7 آیات، اور اس کے مد مقابل جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہی سورۃ الحجر ہے، اور اسی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کا وعدہ تو سب کے ساتھ ہے، سب نے پیش ہونا ہے جہنم پر۔ انتم لہا واردون، تم نے اس پر پیش ہونا ہے، اس لیے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اور اس سے جنتی نے بھی گزرنا ہے، اور اس پر ہر گناہگار نے بھی قدم رکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، 1500 میل کا سفر ہے یا 1500 سال کا سفر ہے، الگ الگ روایات میں الفاظ ہیں۔ 500 سال کا سفر جو ہے وہ اوپر چڑھنا ہے، 500 سال کا سفر بالکل سیدھا چلنا ہے، 500 سال کا سفر اترنا ہے۔ اندھیرے میں یہ پل بچھی ہوئی ہے، بال سے باریک ہے، جہنم کی آگ کے اوپر ہے، نیچے پانی نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کی گہرائیاں ہیں، اور گناہگار اس پہ قدم رکھے گا تو اس کا بدن 2 ٹکڑے ہو کر جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔
لیکن صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت کی وجہ سے، ایمان کی روشنی کی برکت کی وجہ سے یہ 1500 برس کا سفر جو ہے پلک جھپکنے کی دیر میں مکمل کروا دیں گے۔ اور جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ ہم سنا کرتے تھے ایک پل صراط ہوگا، اس کو عبور کر کے جنت میں جانا ہے، یہ تو جنت آ گئی اور پل صراط نہیں آیا۔ تو فرشتے کہیں گے تمہیں اللہ نے بجلی کی چمک کی رفتار کی طرح وہاں سے گزار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ تو احباب، فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ فرمایا لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازہ ان میں سے تقسیم کیا ہوا ہے، گنہگاروں کے اعتبار سے منقسم ہے، تقسیم